صحیح مسلم حدیث نمبر 391۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور تمہارے انبیاء کرام کے مقابلے میری اتباع کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 392۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تمام انبیاء کرام کے مقابلہ میں میری اتباع کرنے والے زیادہ ہوں گے اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 393۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں گا اور کسی نبی کی اس قدر تصدیق نہیں کی گئی جتنی میری تصدیق کی گئی۔ بعض انبیاء کرام وہ ہیں جن کی تصدیق ان کی امت میں سے صرف ایک شخص نے کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں جنت کے دروازے پر آؤں گا اور اس کو کھلواؤں گا تو فرشتہ پوچھے گا تم کون ہو؟ میں کہوں گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ وہ کہے گا مجھے آپ کے لیے کھولنے کا حکم دیا گیا، آپ سے پہلے میں کسی کے لیے نہیں کھولوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک مخصوص دعا ہے، تم میں اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 396۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے، تو میں نے ارادہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں اپنی اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 397۔ ایک اور سند کے ساتھ بھی بواسطہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے مثل مروی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 398۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے انہوں نے حضرت کعب احبار سے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے جس کے ساتھ وہ بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھوں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ نے یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں میں نے سنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 399۔ ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے، تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کی لیکن میں نے اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ دعا میری امت کے ہر شخص کو پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 400۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک مستجاب دعا ہے، وہ ان کے لیے قبول ہوگی اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 401۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو دعا انہوں نے اپنی امت کے لیے مانگی اور وہ ان کے لیے قبول ہوئی، اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو میں اپنی دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے مؤخر کر دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 402۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کے لیے ایک مخصوص دعا ہے جو اس نبی نے اپنی امت کے لیے مانگی ہے، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہے۔